منسٹر صاحب، حکومت کے علم میں یہ چیز آ چکی ہے تو ان کی ریکوری یا ان سے رابطہ حکومت کا ہو چکا ہے، کیا اطلاعات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ارشد بھائی، اس کے اوپر تو پرائم منسٹر صاحب نے آج جلسے میں بھی بات کی، لیکن اس سے پہلے میں چند سوال کرتا ہوں کہ جو شخص قربانی کی بکری بھی اگر کسی کے لیے فیک اکاؤنٹ سے ذبح ہوتے ہو، کسی کا گھر بھی اور کچن بھی فیک اکاؤنٹ سے چلتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسری جماعت کو ہم دیکھیں جو ان کے ساتھ ہے یہ ٹی شہباز شریف اور وہ جب حکومت میں ہوتے ہیں نہ صرف ملک کو لوٹتے ہیں بلکہ اپنے ذاتی گھروں کو بھی کیمپ آفیسز ڈکلیئر کر کے، مطلب یہ کہ وہ بھی ملکی اور قومی خزانے سے ان کے اخراجات اٹھائے جا سکیں۔ تو جب ان کی یہ حالت مقدموں کا کیا ہوا؟ تاریخیں بھی نہیں لگ رہی، آپ لوگ پرسیو بھی نہیں کریں، نیب ختم کر رہے ہیں آپ لوگ۔ دیکھیں ارشد بھائی، ان کا تو سب سے بڑا مطالبہ ہی ہم سے ہے نا کہ آپ کیسز بند کر دیں، کیسز ختم کر دیں، NRO دے دیں، اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات اس لیے نہیں رہی کیونکہ انہوں نے ریٹرن NRO فیٹ اپ کے قانون سازی کے وقت مان لیا تھا، اور ان کی ہر بات حکومت ایکشن لے گی ریکوری کے لیے ان MNAs کی؟ دیکھیں اب اس چیز کے اوپر میں پہلے سوال اٹھا رہا ہوں کہ جن کی اپنی یہ حالت ہو وہ پیسہ کہاں سے، یہ منڈی کہاں سے لگی ہوئی ہے؟ ایک چیز ہے سمپل، اس وقت نہ صرف اندرونی جو یہ لوگ لگے ہوئے ہیں، یہ مہرے ہیں، اور جو عمران خان نے اسلام کا مقدمہ جس انداز سے لڑا، جس انداز سے عمران خان نے ڈرون حملے ہوتے تھے ہمیشہ پاکستان میں، اور عمران خان نے کہا کہ اگر ڈرون نظر آیا گرا دے۔ عمران خان سے اڈوں کے اوپر جب سوال ہوا کہ آپ دیں گے، یہ ساری باتیں تو آپ نے آج سوات کے جلسے میں کی اور آپ نے حلف بھی لیا، اور ناظرین جو میسج ہے جو پچھلے جلسے ہوئے، آج جب مراد سعید صاحب حلف لے رہے تھے تو وہاں پہ آپ کراؤڈ دیکھیں، سوات میں چارج کتنا تھا اور آگے سے جواب کیا آ رہے، یہ مناظر سیاسی ریلیز میں ہمیں کم ہی نظر آتے ہیں۔ آئیے یہ ذرا منظر دیکھتے ہیں۔ عالمی فورمز پر اسلام کا مقدمہ کس نے لڑا؟ ناموس رسالت کا مقدمہ کس نے لڑا؟ امریکہ کو اڈے دینے سے انکار اور ایبسولوٹلی ناٹ کی للکار کس کی تھی؟ اس جنگ میں عمران خان کا ساتھ دو گے؟ کیا ملک کی خودداری کے لیے عمران خان کے سنگ بسنگ لڑو گے؟ 27 تاریخ کو اسلام آباد پہنچو گے؟ تو ہم عہد کرتے ہیں کہ قومی غیرت، ملک کی خود مختاری اور خودداری پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے، اور اس کے خلاف ہر بیرونی اور اندرونی سازشوں کا عمران خان کے ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے۔ کے غیرت مند پختونوں، فیصلہ ہو گیا، عمران خان آج پوری دنیا عالمی اسلام کا لیڈر بنا ہے، ہم سب نے ساتھ دینا ہے اور پاکستان کی قومی غیرت، خودداری اور خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ مراد سعید صاحب، یہ اتنا چارج کراؤڈ اور آپ ان سے حلف بھی لے رہے ہیں، یہ پاپولیشن جو ہے یہ زیادہ تر نوجوانوں کی ہے؟ بالکل نوجوانوں کی، اور ارشد بھائی نہ صرف یہ، آپ دھیر میں دیکھیں، آپ جو ہمارے اس سے پہلے ساؤتھ پنجاب میں جلسہ ہوا، حافظ آباد میں جلسہ ہوا، قوم کو علم ہے، قوم کو اس وقت سارے جو میسج تھا عمران خان کا، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، اور آگے سے کراؤڈ رسپونڈ کرے، یہ ساری چیزیں اب لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہو چکے۔ دیکھیں میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں ارشد بھائی، آپ اعتماد کی وجہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے کہہ رہے ہوں کہ بالکل مقابلہ ہے نہیں، چند ہی دنوں میں آپ کو سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے ارشد بھائی، اس اعتماد کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں کاز اور ذاتی مفاد کی لڑائی میں ہمیشہ جیت جو ہوتی ہے وہ کاز کی ہوتی ہے، نظریے اور ذاتی مفادات کی لڑائی میں جیت نظریے کی ہوگی۔ اس وقت بات بہت بڑی ہے ارشد بھائی، یہ کسی کے یہ جو پیسے نوٹ اور یہ تماشا جو لگا ہوا ہے یہ معنی نہیں رکھتا، معنی اس لیے نہیں رکھتا کہ آج کل جو قرارداد منظور ہوئی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں، عمران خان اور پاکستان کی جو قرارداد تھی، جو 3 سال سے ان کی کوشش تھی کہ اسلام ایک طرف دہشت گردی کا شکار لیکن دوسری طرف اسلام کے اوپر دہشت گردی کا الزام، اسلاموفوبیا کے اوپر کبھی کسی نے بات نہیں کی۔ عمران خان یہ مقدمہ لے کے گئے، اقوام متحدہ کے ایوانوں میں دین کا پیغام گونجا تھا، اور پھر اس کے بعد کل پہلی دفعہ جنرل اسمبلی UN کی قرارداد منظور کراتی ہے، اور 15 مارچ کو یہ اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن کے طور پہ منانے کا وہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب سنیے سر،
اگر آپ ایک پورے پاکستانی قوم سے پوچھیں اور ہم یہ قوم کے پاس لے کے گئے ہیں اور آپ ان نوجوانوں کا جذبہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. باقی تو چھوڑے, ہمارے لوگ تو چھوڑے, ہمارے لوگوں کے اوپر سوال ہوتا ہے نا کہ آپ کے اپنے ایم این ایس, ہمارے ایم این ایس تو انشاءاللہ عمران خان کے اس نظریے کے ساتھ کڑے رہیں گے. لیکن میں آپ کو اپوزیشن کا بتاؤں, ارشد بھائی آپ مجھے پوچھیں, اگر کوئی نون لیگ کا ایم این اے جو قوم کا اور عوام کا ووٹ لے کے آتا ہے, اگر پیپلز پارٹی کا کوئی بے شک زرداری کا غلام بھی ہو, لیکن ٹکٹ اگر اس کے پاس پیپلز پارٹی کا بھی ہو, لیکن جب قوم میں جائے گا سب سے پہلے قوم سوال پوچھے گی کہ نہیں پوچھے گی کہ آپ ذرا مجھے بتائیں کہ جب لڑائی تھی اور عمران خان سے, آج شہباز شریف نے کیا کہا, شہباز شریف نے کہا کہ کیا ضرورت تھی ایبسولوٹلی ناٹ کی. او بھائی میرے ملک کے آزاد اور خود مختار ملک ہے, آپ مجھ سے اڈے مانگو اور یہاں پہ پاکستان کے لوگوں کو ہم مارتے رہے, کیا میں اس کے اوپر ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہوں گا تو آپ کی طرح ڈو مور کا حکم ملے گا اور میں اپنے لوگوں کو مارتا جاؤں گا. اگر کہتے کہ آپ لوگوں نے کیوں کہا کہ ڈرون اگر نظر آ جائے ایئر فورس کو کہا کہ گرا دو, او بھائی میرے پاکستان کے قبائلی اضلاع کے معصوم بچے شہید ہو رہے تھے, ہم سے پوچھے نا, ہم ہی وکٹم ہیں, ہم سے پوچھے. آپ کہہ رہے ہو کہ یورپین یونین کو آپ نے جرأت کی, انکار کہاں سے آئی؟ اس لیے آئی کہ ایمان ہے, اس لیے آئی کہ ملک کی خود مختاری اور خودداری کے اوپر یقین ہے, اس لیے آئی کہ ہم نے ان معصوم بچوں کو دیکھا ہوا ہے کہ جس گھر میں ڈرون ہوتا تھا وہاں پہ گوشت کے لوتڑے اڑتے تھے. آپ کو کیا پتا, آپ تو کہتے ہیں زرداری جا کے کہتا ہے کہ مارو ان کو, مزید مارو. یہ ویب دی ورلڈ کتاب میں بھی آیا ہوا ہے, وکی لیکس میں بھی آیا ہوا ہے. گیلانی کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کرو, مارتے جاؤ, میں پارلیمنٹ میں ہم شور مچائیں گے, گھر چلے جائیں گے, خاموش ہو جائیں گے. زرداری حسین حقانی کی موجودگی میں سی آئی اے کا ڈائریکٹر اس سے پوچھتا ہے, کیونکہ آپ جیسے جرنلسٹ اس ڈرون کے خلاف اور گراؤنڈ دے ڈرون کمپین کا حصہ تھے کہ معصوم لوگ میں مر رہے ہیں, کہ کہتے ہیں کہ میڈیا سوال اٹھا رہا ہے. زرداری کیا کہتا ہے کہ فکر نہ کرو, مارو اور مارو, میں سنبھال لوں گا. وہ بے شرم آدمی وہاں پہ جن کے جنازے اٹھ رہے ہیں ان سے پوچھے. اس سے میرے پاکستان کے اندر دہشت گردی بڑی تھی ارشد بھائی, وہ 80,000 جانوں کا ہم نے نذرانہ پیش کیا, ہر کسی کے گھر سے جنازے اٹھے تو ڈرون حملے کرنا ہوتے. عمران خان کیا کہتا ہے, ڈرون نظر آ جائے گرا دو. تو فیصلہ کر لو نا کہ جس پاکستان کو آپ نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نام پہ آزاد کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا, تو آپ کس طرح یہ غلامی کر سکتے ہو؟ آپ کر سکتے ہو کیونکہ آپ کی ذاتی مفادات ہیں, کیونکہ آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ نے ملک کو لوٹا, باہر ادارے بنائی. عمران خان نے باہر ادارے نہیں بنائی, وہ بات کر سکتا ہے. یہ فضل الرحمان تھا, یہاں پہ ہمارے لوگ مر رہے تھے, یہ جا کے این پیٹرسن کو کیا بولتا ہے میں نہیں بتا رہا, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, کتابوں میں ہے, لیکس میں ہے, کہ کہتے ہیں کہ مجھے خدمت کا موقع دو, میں ان دونوں سے زیادہ خدمت کروں گا. تو یہ تو ان کی حالت ہے. تو آج لڑائی کس چیز کی ہے؟ ملک کی خود مختاری کی ہے, خودداری کی ہے, ایمان کی ہے, نظری کی ہے, سوچ کی ہے. ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اقوام متحدہ کے ایوان میں گونجا ہے. آپ مجھے بتائیں ارشد بھائی کہ جب عمران خان کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے تھے اور انہوں نے فلسطین کی بھی بات کی, اور انہوں نے جب بات کی تو کیا ہمیں علم نہیں ہے کہ اس کی قیمت ہوتی ہے؟ کیا ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس کی بڑی باری قیمت آپ کو چکانی پڑتی ہے؟ لیکن فیصلہ کریں نا یار کہ سیاست کے لیے میں کس مقصد کے لیے آیا تھا. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صرف اقتدار کے لیے آیا تھا تو وہ بڑا بے شرم ہے, اس کو عمران خان کو جانتا نہیں ہے, وہ عمران خان کو پہچانتا نہیں ہے. بھائی عمران خان آیا تھا, ہم پہلے دن سے اگر نوجوان ان کے ساتھ کھڑے تھے, عمران خان اس ملک کو بدلنے کے لیے آیا تھا. عمران خان نے جو فارن پالیسی پاکستان کو دی کہ میں اپنے یورپین یونین سے کیا پوچھا کہ بھائی میرے پاکستانی مر رہے تھے, ہم دہشت گردی میں کی جنگ میں آپ کے پارٹنر تھے, آپ نے ہماری قربانیوں کا ذکر کرنے کی بجائے ہمیں دہشت گرد کا. آپ نے کبھی انڈیا سے پوچھا کہ کشمیر میں جو ظلم مودی کر رہا ہے اس کے بارے میں پوچھا؟ آپ ہم سے کس طرح پوچھ سکتے ہیں کہ میری پالیسی کیا ہوگی؟ آپ ہمیں ڈکٹیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیوں ہم آپ کے غلام ہیں؟ تو ارشد بھائی یہ بات ہے, اصل میں قوم یہ بات سمجھ چکی ہے, ہر پاکستانی یہ بات سمجھ چکا ہے. اور میں نے جو اتنی لمبی تقریر کر دی ابھی اس کے اوپر, میں نے کیوں کہا آپ مجھے پتا ہے کہ ان تمام باتوں کا آج سب کے پاس سوارے تمام ثبوت ہے. یہ ثبوت میں ہے کہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے, یہ ثبوت میں ہے کہ ان کو فنڈ کون کر رہا ہے. آج کی دن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب پاکستانیوں کو پتا ہے کہ کس طرح فنڈنگ ہو رہی ہے, کون سی لابی ہے. ارشد بھائی سب کو پتا ہے. تو مجھے بتائے کہ اگر ایک ایم این اے, ایک سیاستدان بھی جو پاکستانی قوم کو جانتا ہے, جو اس قوم کا ووٹ لے کے آنا چاہتا ہے, جو اس قوم کے پاس جانا چاہتا ہے, ارشد بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں ہمارے ایم این ایس تو چھوڑے, وہ تو ہے. آپ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ اپوزیشن کو فارن فنڈنگ ہو رہی ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا اس وقت لڑائی نظریات کی ہے, ملک کی خود مختاری کی ہے, خودداری کی. ارشد بھائی یہ وہاں پہ آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے شہباز شریف کا سٹیٹمنٹ نہیں سنا؟ سوال کیا ہے, یہ ان کے اپنے ایم این ایس نہیں ہے, اسی دن ان کے اپنے ایم این ایس بھی نظر نہیں آئیں گے.
اگر یہ پاکستان میں سیاست کرنا چاہتے ہیں نا، پی ٹی آئی والے تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ بھی فکر رہے، اتحادی بھی کھڑے رہیں گے. لیکن میں آپ کو چیز بتاؤں کہ کوئی بھی ایون کہ ان کا ایم این اے بھی اگر ووٹ کرے گا تو یہ ووٹ، یہ عدم اعتماد اب کیوں آ رہی تھی ان دنوں میں، کیوں آئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ او آئی سی کی تمام عالم اسلام کو عمران خان اکٹھے کرنے جا رہا ہے. 22-23 سے ذوالفقار علی بھٹو نے بھی تو اکٹھے کیے تھے سر 1976 میں. تو آپ 2 دن سے تو دکھا رہے ہیں، پھر کیا سازشیں ہوئی، پھر کیا کچھ ہوا، اس کے کیا سٹیٹمنٹ تھے، عمران خان کی کیا سٹیٹمنٹ ہے. لیکن عمران خان تو بہت آگے نکل چکا. عمران خان نے تو بالکل پاکستان اور اسلام کا مقدمہ اس انداز تک لے کے گئے کہ مسلمان دنیا کو متحد کرنے کے ساتھ ساتھ اصل دنیا کا بیانیہ جو ہے وہ جو نفرت پہ، جو پروپیگنڈے پہ مبنی تھا، اس کا کباڑا نکال دیا. ایک اور سوال میں پوچھتا ہوں ارشد بھائی کہ عدم اعتماد کی تحریک اس وقت آنا، میں یہ بات او آئی سی کے جو فارن منسٹرز آ رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں، میں ایز اے منسٹر آپ سے پوچھ رہا ہوں. 23 مارچ کی تاریخ سنے سن، 23 مارچ کی تاریخ فضل الرحمان نے کیوں دی کہ اسلام آباد پہنچے؟ پہلے کیوں دی؟ اسی لیے دی کہ 22 اور 23 تاریخ کو تمام مسلمان دنیا کے وزرائے خارجہ اسلام آباد آ رہے تھے. عمران خان پوری دنیا عالم اسلام کو متحد کرنے کی ایک کاوش کر رہا ہے، اور تمام انشاءاللہ آپ فخر محسوس کریں گے جب لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنے اس مملکت خداداد پاکستان میں پوری عالمی اسلام کے جو وزرائے خارجہ ہے وہ انشاءاللہ 22 اور 23 مارچ کو اسلام آباد آئیں گے. آپ فخر محسوس کریں گے. جو خواب قائد اعظم کا تھا، جو خواب اقبال کا تھا، اس خواب کی صحیح معنوں میں تعبیر آپ دیکھیں گے، اور انشاءاللہ یہاں سے جو پیغام جائے گا دنیا کو وہ ہم سب کے لیے اچھا ہوگا. لڑائی بہت بڑی ارشد بھائی، یہ تماشا لڑائی میں، لیکن ان جلسوں کی وجہ سے کچھ ڈیلیگیشنز نے یہ وہ لگا ہوا ہے، اطلاعات ہیں کہ آنے سے انکار کر دیا ہے کہ ملک میں اس وقت سیاسی حالات ایسے اور سر میں سوال کیا کر رہا ہوں، میں تو اتنی بڑی بات جو میں نے کر رہی، میں کیوں کی کہ اصل میں ہم یہ کر رہے ہیں، اس میں یہ رکاوٹیں کیوں بنا رہے ہیں؟ کیا مقصد ہے آپ کا؟ آپ تو اسلام کے نام پہ سیاست کر رہے تھے نا، اسلام کے نام پہ یہ فضل الرحمان سیاست کر رہا تھا. یہ ان کے ساتھ کیوں ملا ہوا ہے؟ عالمی اسلام کو آپ اکٹھا کر رہے ہو، پوری دنیا کے مسلمان ممالک کے وزرائے خارجہ آ رہے ہیں، پھر دوسری طرف آج شہباز شریف کو اور یہ بلاول اور یہ جو سارے ہیں، یہ ہر تقریر میں کیوں کہتے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی کون سا جرم کیا؟ کہہ رہے کہ اڈے مانگ رہے ہیں، کیا آپ پاکستان کے اندر اڈے دیں گے جس طرح ہم مر رہے تھے پہلے؟ عمران خان نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، دل گردہ چاہیے تھا، کوئی وہاں پہ جائیدادیں نہیں تھی. عمران خان نے کہا کہ ڈرون حملے کا آپ نے کیوں کہا کہ گرائیں گے؟ وہ بھائی میرا ملک ہے یار، میں غلام ہوں، میں آزاد ملک ہوں، کوئی پرندہ نہیں چھوڑتا، میری زمین اور غلام اتنے غلاموں کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.